بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر 3. ٹھیک ہے، لیکچر نمبر 3 جو ہے بیسک اکاؤنٹنگ لیکچر نمبر 3. اب اس میں ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹائپس آف بزنس. یہ ٹرم جو ہے آپ کو کسی کتابوں میں آئے گی، کسی کتاب میں نہیں دی بھی ہوگی، لیکن یہ ہے. اچھا، یہ جو نشانات ہیں یہ میں نے ریکارڈنگ کی تھی، لیکن وہ ریکارڈنگ جو ہے میں اس سے سیٹسفائی نہیں تھا، تو اس کو میں نے ڈسکارڈ کر دیا اور پھر دوبارہ جو ہے نا یہ میں نے پرنٹ آؤٹ لگا کے جو ہے نا اب دوبارہ کر رہا ہوں. تو ٹائپس آف بزنس ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایکچولی کیا ہوتے ہیں. صحیح ہے، کتنے قسم کے جو ہے نا بزنس ہوتے ہیں یہ ہم کو جو ہے نا سمجھنا ہے. تو اب ایکچولی بزنس کیا ہوتا ہے؟ اینی ایکٹیویٹی انڈر ٹیکن ود آبجیکٹو آف ارننگ پروفٹس. یعنی کہ آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بھی ایکٹیویٹی آپ کر رہے ہیں، آبجیکٹو کیا ہے بزنس کوئی بھی کام کرنے کا؟ ٹو ارن پروفٹ. یہ مین آبجیکٹ ہے کہ ٹو ارن پروفٹ، تو وہ بزنس ہوگا. یا دوسری طریقوں میں دوسرا کہ دا ٹرم بزنس ریفرز ٹو این آرگنائزیشن اور انٹرپرائز یا اینٹیٹی. تینوں چیزیں ایک ہی ہیں. ریفر کرتی ہے، بتاتی ہے کہ انگیج ہیں ان کمرشل، انڈسٹریل یا پروفیشنل ایکٹیویٹیز. ٹھیک ہے، تو کمرشل مینز خرید و فروخت، امپورٹ ایکسپورٹ، یہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہو گئیں. انڈسٹریل یعنی کہ جہاں پہ کوئی چیز مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یا پروڈیوس ہو رہی ہے، انڈسٹریل ہو گئی. یا پروفیشنل ایکٹیویٹیز مطلب بندہ اپنے اسکل کو استعمال کر کے جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی کر رہا ہے، جیسے ڈاکٹر، انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. یہ لوگ جو ہے نا جو گھر بناتے ہیں آپ کے آرکیٹیکٹس وغیرہ جو ہے، یہ لوگ جو ہے نا پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہیں. دا پرپز آف دا بزنس از ٹو آرگنائز سم سارٹ آف اکنامک پروڈکشن. مقصد کیا ہوتا ہے بزنس کا؟ کہ وہ جو ہے کوئی چیز پروڈیوس کرے، مطلب کوئی اس طرح سے آرگنائز چیزیں کرے کہ اس سے اکنامک پروڈکشن ہو، چاہے گڈس کی ہو یا سروسز کی ہو. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا ایک بزنس کا مقصد ہونا چاہیے، ادروائز وہ بزنس نہیں ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں اور ایک بزنس کین بی فار پروفٹ اینٹیز اور نان پروفٹ آرگنائزیشن فلفلنگ اے چیریٹیبل مشن اور فردرنگ اے سوشل کاز. اب اس کو تھوڑا سا اور بڑھا دیا گیا ہے، کیونکہ جس وقت یہ تمام چیزیں تھیں تو بہت لمیٹڈ جو ہے نا بزنس کی چیزیں تھیں، لیکن جیسے جیسے لاسٹ 30 ایئرس کے اندر جو ہے کافی تبدیلی آئی ہے بزنس اور بزنس آرگنائزیشنس میں اور ڈوئنگ بزنس میں. بہت ساری تبدیلیاں آئی ہیں، بہت ساری جو ہے نا چینجز آئی ہیں. پہلے یہ ہم تصور نہیں تھا کہ کوئی امریکہ کی کمپنی جو ہے پاکستان میں، بنگلہ دیش میں یا انڈیا میں وہ کام کروائے. ٹھیک ہے، لیکن لاسٹ 7 تقریباً میرے خیال میں 6-7 سال سے جو ہے نا یا 8 سال سے یہ چیز جو ہے نا وہ لوگ ہم کو کام دیتے ہیں اور ہم وہ کام کر کے ان کو جو ہے پھر دے دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. آج سے 10 سال پہلے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ یہ چیز بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ بزنس فار پروفٹ، صحیح ہے، یا نان پروفٹ آرگنائزیشن کے لیے فلفلنگ اے چیریٹیبل مشن. ان کا مقصد کیا ہے کہ کوئی چیریٹی کا کوئی کام کر رہے ہیں، تو وہ بہت ساری ہیں. جیسے ون پلیٹ ایک آرگنائزیشن ہے آئی تھنک کینیڈا کی، اور وہ یہاں پہ پاکستان میں کراچی میں خاص طور پہ جو ہے اور بھی جگہوں پہ جو ہے نا، لیکن کراچی کے اندر کیونکہ میں خود جو ہے میرا بیٹا انوالو تھا ون پلیٹ کے اندر، تو یہ لوگ جاتے تھے اور جو ہے لوگوں کو کھانا پینا جو ہے نا کراچی میں دیتے تھے.
تو اس قسم کی ایکٹیویٹی یہ چیریٹیبل مشن ہو گیا. اور فردرنگ سوشل کاز بھی ہو گیا آپ کا. ایک مقصد ہے آپ کا جو ہے کہ جو نیڈی پیپل ہیں ان تک جو ہے نا ہم چیزیں پہنچائیں. اور بزنس رینج از in scale and scope for sole proprietorship to large international organization. تو بزنس ویری کرتا ہے, ٹھیک ہے, ان اسکیل اینڈ اسکوپ. یعنی اس کا اسکوپ بھی ہو سکتا ہے, اس کا جو ہے نا پھیلاؤ بھی جو ہے, ٹھیک ہے, پھیلاؤ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ بہت بڑا بھی ہو سکتا ہے. ایک چھوٹے پیمانے پہ بھی, ایک محلے کی پیمانے پہ بھی کوئی آپ جو ہے نا بزنس کر سکتے ہیں. اور آپ انٹرنیشنل کوآپریشن بھی اس کو بنا سکتے ہیں. بہت ساری ہیں, آپ کو پتہ ہی ہوگا ظاہر. تو ٹھیک ہے, تو رینجز. اب ایک چھوٹا دکاندار ہے ہمارے, ہر آپ دیکھتے ہوں گے مارکیٹ کے اندر, اس کا ایک چھوٹا جو ہے نا وہ اسکیل ہے, اس کا چھوٹا اسکوپ ہے, رائٹ. لیکن بہت ساری آرگنائزیشن جو ہے امریکہ کی پاکستان کے اندر کام کر رہی ہیں. ابھی مجھے ذہن پہ نہیں آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا. بزنس آلسو ریفرز ٹو دی ایفرٹس اینڈ ایکٹیویٹیز undertaken by individuals to produce and sell goods and service for profit. اب یہ مختلف دیکھیے, یہ ہم نے اس کی جو بزنس کی ٹرمینالوجیز جو ہیں اس کو ہم نے ڈیفائن کیا, ٹھیک ہے, تاکہ بچے کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ تمام, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو کہیں اور بھی چیزیں مل سکتی ہیں, لیکن ایک چیز یہاں پہ ڈیفائن کر دی کہ یہ ہے بزنس جو ہے نا. بس اس جو ہے نا آپ انٹرنیٹ پہ جا کے جو ہے نا آپ سرچ کر سکتے ہیں, اور بھی چیزیں مل سکتی ہیں آپ کو. اپنے نالج کو انہینس کیجئے, ٹھیک ہے. اچھا جی, سمجھ میں آ گیا ہے. اب یہاں پہ جو بنیادی طور پہ جو ہے 3 ٹائپ کے جو ہے بزنس ہوتے ہیں کہیں پہ بھی, ٹھیک ہے. اور جو بھی ہوں گے وہ اس سے لنک میں ہی ہوں گے, صحیح ہے نا, کہیں نہ کہیں اس کی, یعنی کہ ان 3 کی برانچز ہوں گی, کوئی نیا نہیں ہوگا. سروس بزنس, ٹریڈنگ بزنس, پروڈیوسنگ یا مینوفیکچرنگ بزنس. تو یہ 3 جو ہے مین جو ہے کیٹیگری ہیں کسی بھی بزنس کی. آپ اس کو فردر جو ہے اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں کہ کائنڈ آف سروس بزنس, وہ آپ کو پوری لسٹ دے دے گا, آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. کائنڈ آف ٹریڈنگ بزنس وہ آپ کو بتا دے گا. تو اس طریقے سے آپ اپنی نالج کو انہینس کیجئے, ٹھیک ہے. ہر چیز تو ظاہر ہے کوئی بھی ٹیچر, استاد یا کتاب نہیں بتا سکتی. اب تو فیسلٹی ہے, آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ ہیں ٹائپس آف بزنس, یہ ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ فردر اس ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نیٹ پہ جائیے اور سرچ کیجئے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں سروسنگ بزنس کیا ہے. سروس بزنس از دیٹ وچ از انگیجڈ ان رینڈرنگ پرسنل اسکل یا میکینیکل سروس ٹو دا کسٹمر نیڈز اینڈ ریکوائرمنٹ. ٹھیک ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسٹمر کی جو ضرورت ہے اور جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے, صحیح ہے, اس کو فلفل آپ کریں. اس کے حساب سے آپ اپنی جو پرسنل اسکل ہے, مطلب ڈاکٹر ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, اور لیگل ایڈوائزر ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ آرکیٹیکٹ ہیں, صحیح ہے. تو یہ پرسنل اسکلز کے حساب سے. میکینیکل سروس مطلب آپ نے کوئی مشین لگا رکھی ہے, لیتھ مشین آپ نے لگا رکھی ہے, کوئی بندہ آیا آپ کو کہا کہ یہ پارٹ مجھے بنا کے دے دیجیے, آپ نے لیتھ مشین پہ بنا کے دے دیجیے, تو آپ نے میکینیکل جو ہے نا اس کو سروس دی, رائٹ. تو کوئی بندہ آیا آرکیٹیکٹ کے پاس کہ مجھے یہ گھر کا نقشہ بنا کے دے دیجیے, یہ پرسنل اس کی اسکلز تھیں, وہ پرسنل ہو گئیں. یا مثال کے طور پر گاؤں دیہاتوں میں جو ہے نا وہ چارہ کاٹنے کی مشینیں ہوتی ہیں, تو کوئی 1-2 بندے لگا لیتے ہیں اور وہ چارہ کاٹ کے جو ہے نا جو ہوتی ہیں وہ کاٹ کے جو ہے نا لوگوں کو دیتے ہیں.
تو اس کے اندر میکینیکل جو ہے نا وہ سروس وہ دے رہے ہیں کہ مشین جو ہے نا انوالو ہے، رائٹ. یا ہم آگے اور اس کو بڑھاتے ہیں، سروس جو بزنس ہوتا ہے پرفارم ٹاسک فار دا بینیفٹ آف دیئر کسٹمر. یہاں اوپر ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ظاہر ہے کسٹمر کی بینیفٹ کے لیے جو ٹاسک ہیں وہ جو ہے جو پرفارم ہوتے ہیں وہ سروس بزنس میں آتے ہیں. دیز ٹاسک کین انکلوڈ، اب یہ ٹاسک کون سے ہیں، کیا کر رہا ہے، کیا نیڈ ہے، ٹھیک ہے کسٹمر کی. ٹرانسپورٹیشن ہو سکتی ہے، کلیننگ ہو سکتی ہے، ٹریولنگ ہو سکتی ہے، ہاسپٹیلٹی ہو سکتی ہے، مینٹیننس اور کنسلٹنگ ہو سکتی ہے، ڈاکٹر، ایڈوکیٹس، اکاؤنٹنٹس، کوریئرز، کیبل پرووائڈرز اینڈ سو آن. صحیح ہے. تو بہت ساری سروسز تو ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر سروسز کے بارے میں مزید آپ کو چھان بین کرنی ہے تو پاکستان کا جو سیل ٹیکس ایکٹ ہے آن سروسز کی، چاروں جو ہمارے پروونس ہیں، سندھ کا، پنجاب کا، کے پی کے کا اور بلوچستان کا، تو آپ وہاں پہ لسٹ دی ہوئی ہے سروسز پرووائڈرز کی. آپ وہ جا کے دیکھیے، ایک لمبی لسٹ ہے سروس پرووائڈرز کی. ٹھیک ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون سی سروس آتی ہیں. تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سی سروسز ہیں، رائٹ. پتہ نہیں کوئی 150-200 جو ہے نا وہ پوری لسٹ ہے، وہ اس قانون میں جو ہے نا وہ دی ہوئی ہیں، آپ جا کے دیکھ لیجئے. اچھا، ٹریڈنگ بزنس. ٹریڈنگ بزنس کیا ہوتے ہیں؟ ٹریڈنگ کیا مطلب ہے؟ تجارت کرنا. ٹریڈنگ بزنس از دیٹ in which a person engaged in purchase and sale of goods. ٹریڈنگ بزنس وہ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی شخص جو ہے انگیج ہو جاتا ہے، چیزوں کو خریدتا ہے اور واپس بیچ دیتا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی جو چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر وداؤٹ میکنگ اینی آلٹریشن وہ نہیں کرتا. جیسی چیز آتی ہے ویسے ہی وہ بیچ دیتا ہے. مثال کے طور پر کارٹن لیا آپ نے، چائے کا کارٹن لیا آپ نے، بسکٹ کا کارٹن لیا آپ نے، دودھ کا کارٹن لیا، ٹھیک ہے، جو پیک ملک ہوتے ہیں وہ لیا، اور آپ نے جو ہے پھر دین سیل آؤٹ ٹو ڈیزائرڈ جو ہے کسٹمر کو آپ سیل کر دیتے ہیں. دس از کالڈ ٹریڈنگ. آپ نے ایک جگہ سے خریدا اور کسٹمرز کو یا دوسرے لوگوں کو بیچ دیا. اب یہ اور بھی ہو سکتی ہیں کہ مطلب ٹریڈنگ بزنس خالی یہی نہیں ہے. آپ نے مثال کے طور پر کوئی ایک کمپنی جو ہے چپ بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کی کوئی چپ بنا رہی ہے، آپ نے چپ خرید کے وہ اپنے پاس رکھ لی، اور جو دوسرے مینوفیکچرر کو جو ہے آپ نے وہ چپ بیچ دی. یہ بھی سیل اینڈ ٹریڈنگ بزنس میں آئے گا. آپ نے چپ کے اوپر کچھ نہیں کیا، آپ نے کوئی کام نہیں کیا، رائٹ. تو وہ آپ نے جو ہے آپ نے بیچ دی، ٹھیک ہے، مینوفیکچر سے یا دوسرے لوگوں سے فار ریسیل وداؤٹ اینی فردر پروسیسنگ دیم. یہی مقصد ہو گیا کہ آپ نے چیزیں جو ایک مینوفیکچر بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، فار دوسرے مینوفیکچر کے لیے، تو وہ آپ نے، اب مینوفیکچر تو ٹریڈنگ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو جو 3-4-5 لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے اپنا مال دے دیتا ہے کہ بھائی فردر جو ہے نا آپ جو ہے بیچیے، ٹھیک ہے، جس کو اس پارٹس کی ضرورت ہے آپ ان لوگوں کو لے آ کے بیچیے. تو وہ ایک مینوفیکچرر سے خریدتے ہیں اور دوسرے مینوفیکچرر کو بیچ دیتے ہیں وداؤٹ، اس پہ کسی قسم کا پروسیس نہیں کرتے ہیں. اب اس کی مثال بہت ہے کہ موٹر ڈیلرز ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. پیٹرول پمپ پہ پیٹرول آتا ہے، پیٹرول پمپ والا آپ کو پیٹرول دے دیتا ہے. گارمنٹ شاپس ہیں، مینوفیکچرر سے گارمنٹ شاپ والا گارمنٹ خریدتا ہے اور پھر وہ کسٹمرز کو بیچتا ہے. ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں جہاں پہ آلموسٹ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. 2-3 بڑے مشہور ڈپارٹمنٹ اسٹور ہیں. اصل میں کچھ میموری کی پرابلم ہے نا، تو وہ ایک دم چیز آتی نہیں ہے میری میموری میں، اس کی دعا کر رہا ہوں میں. تو ڈپارٹمنٹل اسٹور ہیں، صحیح ہے.
امپورٹرز ہیں بہت سارے جو باہر سے مال خریدتے ہیں اور پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ بیچتے ہیں. بیسیکلی تو پاکستان تو امپورٹر ہے، پورا کنٹری جو ہے نا امپورٹ پہ چل رہا ہے، ایکسپورٹ تو آلموسٹ بہت ہی کم ہے. آج 40 سال تو ہو گئے مجھے یہ سنتے ہوئے. ٹھیک ہے، ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکی ہماری. تو امپورٹر ہیں، اسمال شاپس ہوتی ہیں، اس کا بارے میں بتا چکا ہوں میں آپ کو. اب ہم فردر آتے ہیں کہ تیسرا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے پروڈیوسنگ یا مینوفیکچرنگ. یہ ہمارے پاس ہو گیا نمبر 1، یہ ہو گیا ٹریڈنگ نمبر 2، اور پروڈیوسنگ اور مینوفیکچرنگ یہ ہو گیا نمبر 3. یہ تیسری ٹائپ کی جو ہے سروسنگ ہے، یہ نمبر 1، یہ نمبر 2 اور یہ نمبر 3. تو تیسرے ٹائپ کی جو ہے پروڈیوسنگ یا مینوفیکچرنگ جو ہے آپ کی کیا ہے؟ مینوفیکچرنگ ریفرز ٹو دا پروسیسنگ آف را مٹیریلز یا پارٹس انٹو فنش گڈس. یعنی کہ یا تو آپ را مٹیریل خریدتے ہیں، کوئی سا بھی خریدتے ہیں، اور اس پہ آپ ہیومن لیبر لگاتے ہیں، مشینری کی مدد لیتے ہیں، کوئی کیمیکل پروسیس کرتے ہیں اور ٹولز کی مدد لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کو فنش گڈ پروڈکٹس میں آپ کنورٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جو ہے نا لکڑی خریدتے ہیں اور اس سے فرنیچر بناتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ کوئی لوہا خریدتے ہیں، اس سے آئرن راڈس کے فرنیچر بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں، بہت ساری سون with the help of human machinery chemical اور دوسرے ٹولس. مینوفیکچرنگ بزنس uses raw material parts and components to assemble finished goods. اب یہاں پہ یہ بات ہے کہ مینوفیکچر دو قسم کے مینوفیکچر ہیں. ایک مینوفیکچر وہ ہے جو کہ فنش گڈس بنا رہا ہے، اور ایک مینوفیکچر وہ ہے جو کہ کیا بنا رہا ہے؟ پارٹس اور کمپوننٹس بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مینوفیکچرر جو پارٹس اور کمپوننٹس بنا رہا ہے وہ بناتا ہے، اور وہ دوسرے مینوفیکچرر جو ہوتا ہے وہ اس کو خرید لیتا ہے، اور ود دی ہیلپ آف دوسرا را مٹیریل، یعنی کہ را مٹیریل پلس کسی دوسرے جو ہے مینوفیکچرر نے جو کمپوننٹ پارٹس بنائے ہیں اس کو خرید کے وہ ایک نئی جو ہے فنش جو ہے پروڈکٹ بناتا ہے. اس کی مثال بہت آسان ہے. آپ ٹی وی ہے، تو اب ٹی وی جو ہے پورے کمپوننٹ ایک تو کمپنی نہیں بناتی ہے نا، تو وہ چھوٹی چھوٹی چپس جو ہے نا دوسری کمپنیاں بناتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبل ایک جگہ پہ ٹی وی ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے آپ سمجھ لیجیے جیسے کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کا مطلب پروسیسر کوئی اور بنا رہا ہے، یہ فلاں کوئی چیز کوئی اور بنا رہا ہے، بورڈ کوئی اور بنا رہا ہے، اور پھر جو ہے جو ڈیل والا ہے یا ایچ پی والا ہے وہ جو ہے ان کو اسمبل کرتا ہے، وہ بھی بنا رہا ہے، وہ بھی کچھ بڑے بڑی چیزیں بنا کے اور پارٹس دوسرے لوگوں سے خرید کے وہ اس کو اسمبل کر دیتا ہے. تو یہ ایک ہماری جو ہے ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بتانا ضروری تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو ایکسپلین کیا ذرا ڈیٹیل میں. اچھا، مینوفیکچرنگ کمپنیز آفن سیل دیئر ٹینجیبل گڈس ٹو اے ریٹیلر. اب یہاں پہ مینوفیکچرنگ جو کمپنی ہے جو اپنا ٹینجیبل جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں چھو سکتے ہیں، میں صحیح ہے محسوس نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، جو کہ فزیکل ایگزسٹنس رکھتی ہے. جیسے یہ پیپر کی فزیکل ایگزسٹنس ہے، جیسے کہ یہ پین کی فزیکل ایگزسٹنس ہے. تو یہ دیز آر آل ٹینجیبل. یہ بورڈ کی فزیکل ایگزسٹنس ہے. تو یہ ٹینجیبل گڈس ہیں، یعنی کہ جس نے بھی مینوفیکچرر نے یہ بورڈ بنایا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو ہے ایک ریٹیلر کو بیچ دیا، دکاندار کو بیچ دیا، اور اس دکاندار نے کسٹمر کو بیچ دیا. جیسے یہ پین، جیسے یہ کاغذ، جیسے یہ آپ کا بورڈ. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. اور نیچے اور ہم نے ایکسپلین کر دیا کہ مینوفیکچرنگ آٹو موبائلز ہے، شوز ہے، کلوتھس وغیرہ ہیں. جی اب
اس کا آخری جو ہے پیرا یہ ہے کہ a business engaged in producing commodities or engaged in changing the shape of natural products یا gifts. نیچرل پروڈکٹ کا مطلب وہی ہوتا ہے گفٹ ہے، جیسے ٹمبر ہوتا ہے، درخت ہیں، درخت کے جنگلات ہوں، یہ بھی نیچرل گفٹس ہیں. آپ کی جو ہے آپ فصل اگاتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں نیچر کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پروڈیوسر. تو اس وجہ سے پروڈیوس جو ہے نا جو ہوتے ہیں وہ جو نیچرل گفٹس ہوتے ہیں یا نیچرل پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کی شیپ کو تبدیل کرتے ہیں اور وہ ہمارے لیے کسٹمر کے لیے یوزیبل بناتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. یہ تو وہ پروڈیوسنگ ہوتے ہیں. اب اس میں وہ میکینیکل بھی مدد لیتے ہیں، بندے کو ہیومن لیبر کی بھی مدد لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی کیمیکل پروسیس سے بھی اس نیچرل پروڈکٹ یا گفٹس کو جو ہے نا گزارتے ہوں. تو ان سب کی مدد سے جو ہے پھر وہ ایک کوئی پروڈکٹ جو ہے نا وہ بناتے ہیں فار دا اینڈ یوزر یا کسٹمر. تو پروڈکشن کمپنیز آؤٹ پٹ کوڈ ہیو فیو ڈفرینٹ یوزز. کچھ اور دوسرے جو ہے نا یوزز بھی ہو سکتے ہیں. پروڈکشن جو کمپنیز ہے یعنی کہ جو پروڈیوس کر رہی ہیں، دیز ریسورسز یا را مٹیریل اونلی انکلوڈ، یہ جو ریسورسز ہیں یا را مٹیریل جو ہوتے ہیں وہ فزیکل جو ہے نا آئٹم ہوتے ہیں، جیسے لمبر، لکڑی، منرلز زمین سے نکالتے ہیں آپ، کول زمین سے نکالتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں ہیں نیچرل گفٹس اور پروڈکٹس کی. اور اس کے کیا استعمالات ہیں اور اس کو یوز کر کے کیا کیا جاتا ہے. جیسے کول نکل رہا ہے آج کل جو ہے تھر میں، تو ہم اس سے بجلی بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یا منرلز، ہمارے پاس منرلز تو بہت ہی قیمتی ہیں، ہمارے پاس بھرے پڑے ہوئے ہیں ہمارے پہاڑوں میں، صحیح ہے نا. اور جنگلات تو بہت سارے تو بہت کم ہو گئے، انشاءاللہ پھر بڑھ جائیں گے کبھی اللہ نے چاہا تو. اصل میں ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں ساری چیزیں. پروڈیوسنگ بزنس یعنی کہ جو کہ اب شوگر ہم پروڈیوس کر رہے ہیں. شوگر کس سے ہے؟ شوگر کین، ٹھیک ہے. شوگر کین جو ہے اگتا ہے بائی دا ہیلپ آف نیچر، اور پھر اس شوگر کین سے ہم شوگر بناتے ہیں ایک پورا پروسیس سے. سیمنٹ، آپ کے جو ہے آپ کے پتھر ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، اور اس کی مدد سے آپ سیمنٹ بناتے ہیں. کاٹن ہے، آپ کپاس جو ہے اگتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کپاس سے جو ہے نا پھر آپ کپڑا بناتے ہیں، دھاگے بناتے ہیں. اور دھاگا جو ہو سکتا ہے کہ آپ دھاگا بناتے ہیں اور دھاگا جو ہے دوسری کمپنی جو ہے اب جو ہے استعمال کرتی ہے فار اسٹچ کلودنگ. گھی ہے، دودھ سے گھی بنتا ہے. دودھ جو ہے ایک نیچرل جو ہے گفٹ ہے جو جس سے ہم گھی بناتے ہیں. اچھا جی، اب یہاں پہ پروڈکشن کمپنی could sell its product or use it goods to create another product. یعنی کہ پروڈکشن کمپنی جو ہے اپنی جو بھی پروڈکٹ ہوتی ہے وہ استعمال کے لیے بھی دے سکتی ہے، بیچ سکتی ہے، یا کوئی دوسری پروڈکٹ کو کریٹ کرنے کے لیے، مینوفیکچر کرنے کے لیے بھی وہ دیتی ہے. مثال کے طور پر ابھی میں نے مثال تو بتایا تھا کاٹن کے اندر کہ کاٹن سے جو ہے نا تھریڈ بنتا ہے اور جو کہ استعمال ہوتا ہے کلوتھنگ پروسیس کے اندر. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے سیکھی جو کہ آپ کو ہر وقت جو ہے ہنٹ کرتی رہیں گی کہ یار یہ کون سا بزنس ہے. تو آپ کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کون سا بزنس کیا ہے. باقی آپ جو ہے یو مسٹ وزٹ دیز جو ہے terminologies, go on to internet and learn more. زیادہ دیر نہیں لگے گی، ایک دن 2 دن میں آپ کو اس کے بارے میں مزید انفارمیشن آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، اب یہ جو ہے ہم لیکچر کلوز کرتے ہیں اور دوسرا لیکچر اب بعد میں سٹارٹ ہوگا. السلام علیکم، اللہ حافظ.